کو قبول فرمائے۔ میرے پیارو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے پیارو، جہاں پر رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر سال بھر ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اور خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں پر ذکر ہو اللہ اور اس کے رسول کا تو وہ جگہ بھی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے۔ تو میرے پیارو، بس تھوڑی دیر جو بھی ذکر و اذکار ہو محبت کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے دو چار اشعار اعلیٰ حضرت کا پیش کر دوں، چونکہ ہم کو اعلیٰ حضرت کا یہ اشعار بہت اچھا لگتا، اور ہمارے نبی کی شان تو وہ شان تھی کہ جدھر جدھر سے میرے آقا گزرتے تھے، کیا نبی کی شان، جدھر جدھر سے میرے آقا گزرتے تھے اگر پتھر کے سامنے گزرتے تو پتھر بھی ہمارے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگتا تھا۔ ہمارے نبی کی شان وہ شان ہے کہ اگر ہمارے نبی اگر کسی پیڑ کے سامنے گزرتے تو وہ پیڑ بھی ہمارے نبی پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ میرے آقا کی شان تو وہ شان ہے کہ جدھر جدھر سے گزرے میرے دوستو پورا راستہ مہک جاتا تھا۔ صحابہ کرام کو اگر معلوم کرنا پڑتا کہ اللہ کے رسول کدھر گئے ہیں تو وہ خوشبو سے چلنے لگتے تھے اور پہچان جاتے تھے کہ اللہ کے رسول ادھر سے گئے۔ تو اسی پر نظر رکھیں اور پھر یہ اشعار سماعت فرمائیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک ان دل کے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ سے چل دیے ہیں، جس راہ سے چل دیے ہیں، ارے کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور جب آپ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش جب آ گئے ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، ارے روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں، چونکہ ان کا چاہنے والا کیسے ہی غم میں کیوں نہ ہو لیکن نبی کی یاد آتی ہے تو سارے غم بھول جاتے ہیں۔
ان کی نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، ان کی نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، ان کی نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ارے جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، ارے سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، گنچے کھلا دیے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں میرے دوستو، واقعی کیا ہمارے نبی کی شان۔ اور میرے پیاروں، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ کسی کے منہ کی کوئی پہچان ہوگی، نہ کسی کے جان میں جان ہوگی، سب پریشان حال ہوگا، اور اس وقت میرے آقا اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، عرض کریں گے مولا مولا، ابو بکر صدیق تیرے، مولا عمر فاروق تیرے، مولا عثمان غنی تیرے ہیں، مولا علی تیرے ہیں، مولا فاطمہ تیری ہے، مولا حسن حسین تیرے ہیں، مولا عبد القادر جیلانی تیرے ہیں، مولا خواجہ غریب نواز تیرے ہیں، مولا میرا سید علی سرکار یہ تیرے ہیں، مولا جتنے بھی نیکوکار ہیں یہ سارے کے سارے تیرے ہیں، اور یہ سب کے سب گنہگار مولا میرے ہیں۔ مولا یہ سارے نیکوکار تیرے ہیں اور یہ گنہگار میرے ہیں، مولا میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو میری امت کی مغفرت نہیں فرمائے گا، جب تک میری امت کی مغفرت نہیں فرمائے گا اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ رب فرمائے گا اے میرا محبوب اپنے سر کو اٹھا، اور آج تو جو کہے گا آج تمہارا سنا جائے گا، آج تو تمہارا سنا جائے گا۔ میرے پیاروں اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کہ مصطفیٰ نے، ارے رو رو کہ مصطفیٰ نے ارے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اور یہ آخری شیز مفہوم ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گری میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور واقعی میں دوستو
آپ نے سنا ہوگا حاتم طائی کا نام. حاتم طائی بہت مشہور ہے, ان کی سخاوت بھی بہت مشہور ہے. تو حاتم طائی نے ایک مکان بنایا تھا نہیں, تو اس میں 10 دروازے تھے, اور اس کے بعد جو ہے 10 دروازے. تو حاتم طائی ہر ایک دروازے پر کھڑے ہوتے, ایک دروازے پر کھڑے ہوئے, کوئی فقیر آیا, آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے دو, تو حاتم طائی اس دروازے سے بھی دیتے تھے, اور پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پر آئے تو اس دروازے سے بھی دیتے تھے. پھر حاتم طائی وہ دیکھتے کہ وہ تیسرے دروازے پر آتا تو حاتم طائی اس دروازے سے بھی. تو ایک جو ہے حاتم طائی کے خاندان کا ایک انسان وہ آئے اور کہنے لگے کہ او ہو کیا شان ہے حاتم طائی کی. تو دیکھا کہ وہ گنبد خضرا کے بغل میں ایک بچہ بیٹھا تھا. کہا کہ اے بچہ, لگتا ہے تو بڑا اونچے خاندان کا ہے, لگتا ہے کہ تو کسی اونچے گھرانے کا ہے. اے بچہ سن, میری بھی شان کم نہیں ہے, ہم تو حاتم طائی کے خاندان سے ہیں, حاتم طائی کے خاندان سے ہیں. انہوں نے 10 دروازے بنائے تھے, اور ایک ہی فقیر 10 دروازے پر آتا تو پھر وہ حاتم طائی ہر دروازے پر جا کر کے اس فقیر کو دیتے. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ سنو سنو, ارے یہ حاتم طائی کی سخاوت نہیں, یہ تو ان کی بخیلی ہے کہ ایک فقیر ایک دروازے پر آتا, ان کو اتنا نہیں ملتا, وہ دوسرے دروازے پر جانا پڑتا. لیکن مگر سننا ہو تو میرے نانا کی شان سنو. ارے میرے نانا تو وہ ہے کہ ایک بار اگر کوئی فقیر آ جاتا تو میرے نانا اتنا نواز دے کہ انہیں دینے والا بنا دیتا. کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میرے نانا محمد رسول اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو, لیکن کوئی بھی بات نہیں مجھے دل سے ہو, کوئی بھی چیز دل سے ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا بھائی اورنگزیب علیہ الرحمہ, بھائی ان کی شان دیکھیں کہ یہ آج کل کا ماحول خراب ہو گیا, نہیں تو پہلے آپ اتحاد اٹھائیں گے نا, تاریخ اٹھائیں گے تو سارے کے سارے بادشاہ ولیوں کی چوکھٹ پہ جاتے تھے. آپ اتحاد اٹھائیں گے, آپ پڑھیں گے نا, تو سارے کے سارے ولی کی چوکھٹ پر بادشاہ آتے تھے. میرے دوستو, تو یہ اورنگزیب علیہ الرحمہ ایک بار اجمیر شریف آنے لگے, لیکن ان کا انداز دیکھیں, دور ہی میں وہ چپل اتار دیتے تھے اور پھر سواری سے نیچے اترتے, پیدل چل کر کے آتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ آتے, پھر دعائیں مانگتے. تو اورنگزیب علیہ الرحمہ ایک مرتبہ جب اجمیر شریف پہنچے, جو باہری دروازہ ہے نا, باہری دروازے پر ایک فقیر تھا. اب وہ فقیر کیا کہتا ہے کہ اے میرے خواجہ غریب نواز, روشنی کو واپس کر دے, روشنی کو واپس کر دے, روشنی کو واپس کر دے. اورنگزیب علیہ الرحمہ نے فرمایا اے فقیر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ روشنی چلی گئی ہے, روشنی مانگنے آیا ہوں خواجہ کے در پہ. کہا کہ اچھا, کب سے آتے ہو؟ کہا کہ 4 سال ہو گئے, ہر سال آتا ہوں لیکن روشنی واپس نہیں آتی ہے, روشنی نہیں ملتی ہے واپس. اورنگزیب تو جلالی بھی تھے. اورنگزیب علیہ الرحمہ نے فرمایا اے فقیر تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں اورنگزیب ہوں, میں بادشاہ ہوں, اور سن لے میں مزار کے اندر جا رہا ہوں, لیکن سنو میں مزار سے جب واپس آؤں اس سے پہلے تمہاری روشنی واپس آ جانی چاہیے. اگر روشنی واپس نہیں آئی تو پھر یاد رکھنا تمہاری گردن کوئی اورنگزیب اڑا دے گا. کیا بولے کہ دیکھ میں جا رہا ہوں, اگر روشنی واپس اس سے پہلے نہیں آئی تو تمہاری گردن اڑا دوں گا. اب تو بیچارہ فقیر کرے تو کیا کرے, اب تک تو آنکھ کی پڑی تھی, اب تو جان کی بھی پڑ گئی ہے, اب کرے تو کیا کرے. اب میرے پیارو اب کیا ہو رہا ہے
کہ وہ فقیر اب آنکھوں سے آنسو نکال نکال کر کے رو رو کر کے دعا مانگ رہا، اے میرے خواجہ غریب نواز، اے معین الدین چشتی، اے عطائے رسول، تیری چوکھٹ پر میں آیا ہوں، میری روشنی واپس کر دے، میری روشنی واپس کر دے۔ اگر میری روشنی واپس نہ آئی تو میری گردن چلی جائے گی، میری جان چلی جائے گی۔ اب پھوٹ پھوٹ کر کے دل سے رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا دل سے رویا کہ میرے دوستوں کیا ہوا، فوراً اس کی آنکھوں میں روشنی واپس آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ جب روشنی واپس آ گئی، ادھر سے اورنگزیب علیہ الرحمہ واپس آئے، دیکھا ارے ان کی تو آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی، روشنی واپس آ گئی۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا کہ میں نے رو رو کر کے دل سے دعا مانگی، رو رو کر کے دل سے دعا مانگی تو اورنگزیب نے فرمایا، اے فقیر سنو سنو، ارے اس لیے تو میں نے کہا تھا اگر تمہاری روشنی واپس نہیں آتی تو بھی میں تمہاری گردن کو نہیں اڑاتا۔ تمہاری روشنی اگر واپس نہیں آتی تو بھی میں تمہاری گردن کو نہیں اڑاتا، لیکن میں جان رہا تھا کہ تم دعا تو مانگتے ہو خواجہ غریب نواز کے آستانے پر اور خالی جاتے ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دل سے نہیں مانگتے تھے، دل سے نہیں مانگتے تھے۔ اگر دل سے مانگے ہوتے تو تمہاری روشنی واپس آ جاتی۔ ارے خواجہ کا آستانہ وہ آستانہ ہے جو کوئی خالی نہیں جاتا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کا وہ آستانہ۔ اچھا ایک بات بولو بھائی، اورنگزیب کی ایک بات بولو، بہت اچھی لگی مجھ کو اورنگزیب، چونکہ دیکھیے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور اورنگزیب کی بات آئی ہے تو ایک بات اور میں بولوں کہ یہی اورنگزیب علیہ الرحمہ جب بادشاہ بنے اور تخت پر بیٹھے تو ایک بہروپیہ جانتے ہیں نا، جو بھیس الگ الگ بدل کر کے آتا ہے، کبھی کسی کے روپ میں کبھی کسی کے روپ میں، الگ الگ شکل بنا کے آتا ہے، الگ الگ کپڑے پہن کر کے آتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو ایک بہروپیہ آیا، کہنے لگا اے اورنگزیب اپنے دربار میں مجھ کو بھی رکھ لیجیے، اس لیے کہ ہم بہروپیہ ہیں، آپ کے بہت کام آئیں گے۔ اورنگزیب نے کہا کہ نہیں، مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ تو کہا کہ نہیں دیکھیے ہمارے دادا پردادا سب کے سب آپ کے اس میں تھے، آپ کے جو ابا بادشاہ تھے تو بھی تھے، اب ہم کو بھی رکھ لیجئے، کام آئیں گے۔ اورنگزیب علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ کام آؤں گا، کہا کہ ضرورت نہیں، کہا کہ اچھا، کہا کہ ہم الگ الگ شکل بنا کے آئیں گے اور ایسا ایسا شکل بنائیں گے کہ آپ بھی مجھ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ سن، یہ اورنگزیب ہے، تو جس حال میں آئے گا یہ اورنگزیب تمہیں پہچان لے گا کہ وہی بہروپیہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جس دن اورنگزیب تمہیں نہیں پہچانا تو اس دن تمہاری منہ مانگی انعام بھی دے گا۔ اورنگزیب نے کیا کہا کہ جس دن میں تمہیں نہیں پہچان پایا اس دن جو مانگے گا انعام میں وہ دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ بہروپیہ کبھی فقیر کی شکل میں آتا، کبھی جو ہے فوجی کی شکل میں آتا، کبھی کسی کی شکل میں آتا، کسی کی بحالی ہوتی اس کی شکل میں آتا، لیکن وہ جس شکل میں بھی آتا اورنگزیب انہیں پہچان لیتے تھے کہ تو وہی فقیر ہے، تو وہی بہروپیہ ہے، لے پیسہ لے کرایہ کہ آپ چلا جائے ایسے، اس کو دیتے اور بھیج دیتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے آرمی کی بحالی ہوتی، فوجی کی بحالی ہوتی، تو کہیں اس وقت بھی ایسی ہوتا تھا تو وہ بھی ویسے ہی لباس پہن کر کے ویسی شکل و صورت بنا کر کے وہ بھی آ گیا۔ اورنگزیب نے دور سے ارے تو وہی بہروپیہ ہے، لے پیسہ 10 روپیہ لے اور چلا جائے ایسے۔
تو جس شکل میں بھی آتا اورنگزیب علیہ الرحمہ پہچان لیتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ وہ بہروپ کیا سوچنے لگا یار جب بھی جاتا ہوں پہچان لیتے ہیں, اب جانا ہی نہیں ہے. 1 سال 2 سال تک گیا ہی نہیں. اور لیکن یاد رکھیے گا کبھی کبھی پریشانی تو سب کو آتی ہے نا بھائی, مصیبت سب کو آتی ہے, زندگی ہے تو اچھی خوشی ہے کہ نہیں, سب کچھ لگا رہتا ہے. تو اورنگزیب علیہ الرحمہ کو اگر کوئی پریشانی پیش آتی نہیں تو وہ 2 کام کرتے تھے. ایک تو نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری پریشانی دور فرما دے. اور دوسرا یہ کرتے تھے کہ وہ کسی ولی کے پاس جاتے تھے, کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے, یا کسی ولی کی چوکھٹ پر جاتے تھے اور وہاں جا کر کے دعا کرواتے تھے, دعا مانگتے تھے. تو ایک مرتبہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کو تھوڑی پریشانی آئی تو دربار میں بیٹھے, تھوڑا اداس بیٹھے, تو درباریوں نے پوچھا کہ بادشاہ کیا بات ہے اداس بیٹھے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ تھوڑا میں پریشان ہوں, یہ بتاؤ کہ کوئی بزرگ ہے, کوئی ایسا بزرگ انسان تمہاری نظروں میں ہے جو عبادت گزار ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, نمازی ہو, پرہیزگار ہو؟ تو ایک درباری کھڑا ہوا, مجمع بڑا تھا اس میں ایک کھڑا ہوا, کہا کہ بادشاہ اگر جان بخشی ہو تو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ گئے تھے جنگل میں اور جنگل میں ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ اتنا متقی, اتنا پرہیزگار, ان کا چہرہ اتنا نورانی چہرہ تھا, اور ان کے وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مست رہتا تھا, ہر وقت اللہ کی عبادت, ہر وقت وہ اللہ, وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا, کسی سے کلام بھی نہیں کرتا, کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا. کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ کہا کہ ہاں. اورنگزیب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی لے چلو, ہم ان سے دعا کرائیں گے. اورنگزیب نے بہت سارے تحفے لیے, بہت سارے ہدیہ لیا اور لے کر کے اس درباری کے ساتھ جنگل میں گئے. اور جنگل میں گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں, واقعی بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا نیک انسان ہے, سر پہ امامہ ہے, عبادت کرتی جا رہا ہے. اب وہ بھی فقیر, ایسا فقیر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اورنگزیب بڑے ادب والے بھی تو تھے, وہ گئے نہیں تو گھٹنے ٹیک کر کے تب گئے, گھٹنے ٹیک کر کے تب گئے اور بازانوئے ادب بیٹھ گئے. لیکن وہ فقیر ایسا کہ وہ عبادت کر ہی رہا, کرتی جا رہا, کرتی جا رہا. جب وہ سلام پھیرا تو اورنگزیب نے فرمایا اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے بندے میری بات تو سن لے. اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, جس اللہ کی تو عبادت کرتا ہے اسی اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, تھوڑا میں پریشان ہوں اس لیے آیا ہوں, تھوڑی بات تو کر لے. کہا کہ کیا ہے, کیا ہے؟ کہا کہ یہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں, دعا کرو کہ اللہ میری پریشانی کو دور کر دے. یہ کہنے کے بعد اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو آیا. جب اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو آیا تو اس انسان نے کیا کیا, اس بندے نے کیا کیا, اس فقیر نے دعا کرنے کے بجائے اپنے امامہ کو سر سے اتارا اور اتارنے کے بعد کہا اے اورنگزیب کیا آپ نے مجھ کو پہچانا جب اتنا کہنا تھا؟ اورنگزیب نے کہا ارے تو تو وہی بہروپیہ ہے. اللہ, اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اورنگزیب نے کہا میں کبھی ایسا نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی نماز کی شکل میں بھی بہروپیہ آ جائے گا, کبھی کوئی اس شکل میں بھی آ جائے گا. مانگ آج کیا مانگتا ہے, آج جو مانگے گا میں وعدہ پورا کروں گا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت اس بہروپیہ کی آنکھوں میں آنسو آیا اور رونے لگے اور روتے روتے کہا کہ اورنگزیب اب مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, اس لیے کہ اورنگزیب میں نے صرف نماز کی شکل اختیار کی, میں نے صرف نماز کی صورت اختیار کی تو پورے اکھنڈ بھارت کا جو بادشاہ ہے وہ بھی گھٹنا ٹیک کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور جھکنے پر مجبور ہو گیا. آج آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا. میں سمجھ گیا ارے جال میں پھنسانے کے لیے میں نے یہ نماز کی صورت اختیار کیا تھا, تو نماز کی صورت اختیار کرنے پر اللہ نے
نے بادشاہ کا بھارت کا جو بادشاہ اس کو میرے پیر پہ جھکا دیا، تو اگر حقیقت میں اللہ کا عبادت گزار بن جاؤں، حقیقت میں اگر اللہ کی عبادت کروں تو اللہ مجھے کیا نہیں نوازے گا۔ اور پھر اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں سے وہ نکل گیا اور پھر جنگل میں چلا گیا، غائب ہو گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ بہروپیہ ولی بن گیا۔ یعنی نماز بہت پیاری چیز ہے نا بھائی، پڑھیں گے نا انشاءاللہ بھائی، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو نماز تو نماز ہے نا، نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ میرے دوستو نماز بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا کام بتائیے نا کہ جس کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے انس ایک کام کر، صرف 5 وقت مجھے دے دے، صرف 5 وقت مجھے دے دے۔ اللہ سے مطلب کہا کہ صرف 5 وقت مجھے دے دے، یعنی 5 وقت کی نماز صرف پڑھنا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب تم 5 وقت مجھے دو گے تو قیامت کا جب دن ہوگا تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں تمہیں جنت میں داخل نہیں کر دوں گا۔ بھائی نماز ضروری ہے نا، انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے پیارو نماز تو نماز ہے۔ بہرحال بھائی تھوڑی دیر بولو نا، کوئی کنڈا وڈا تو نہیں آ رہا؟ ہاں تھوڑا ساتھ دیجیے گا، ہوتا ہے نہیں کوئی، وہ ایک مرتبہ ہوا نہیں بھائی۔ روزی دینے والا تو اللہ ہے نا بھائی، کھلانے والا بھی اللہ بھائی، کھلانے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے۔ اور ایک بار ہوا بھی ایسا، ایک مولانا نے تقریر کیا کہ دیکھو سب کو اللہ کھلاتا ہے، سب کو اللہ کھلاتا ہے۔ کہا کہ اللہ کھلاتا ہے، صحیح بات ہے۔ کہا کہ نہیں کھاؤں گا تو بھائی، کوئی ایسا انسان ہوتا ہے نہیں، وہ انسان کیا کہتا ہے کہ مولانا اگر میں نہیں کھاؤں گا تو مولانا نے کہا کہ دیکھ اگر تو نہیں کھائے گا تو اللہ تمہیں زبردستی کھلائے گا، اللہ تمہیں زبردستی کھلائے گا۔ کہا کہ مولانا کیسی بات کرتے، میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہ نہیں کھائے گا، اللہ زبردستی کھلائے گا۔ اوہ، اس کے بعد وہاں سے وہ اٹھا، کہا کہ مجھ کو کھانا ہی نہیں ہے، مجھ کو کھانا ہی نہیں ہے۔ وہ گھر آیا، آنے کے بعد اب وہ بیٹھا ہے، ماں لے کر کے کھانا آئی، بیٹا کھانا کھا لے۔ نہیں اماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے مجھے دیکھنا ہے، اللہ مجھے کیسے کھلائے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ماں کہنے لگی بیٹا کھانا نہیں کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، بیٹا کھانا نہیں کھاؤ گے تو سوکھ جاؤ گے، بیٹا کھانا نہیں کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کہا کہ امی میں نے قسم کھا لی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی عادت ہوتی ہے، ماں بار بار کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا کھانا کھا لے، لیکن وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں کیا ہوا کہ وہ کنٹالا صبح اٹھنے کے بعد سوچا کہ یار یہاں رہوں گا، ماں بار بار کہتی ہے کہ کھانا کھا لے، کھانا کھا لے، نہیں یا گھر پہ ہی نہیں رہنا ہے، اب گھر سے نکل جانا ہے۔ وہ گھر سے نکلا اور جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جا کر کے بیٹھ گیا کہ دیکھو مجھے اللہ کیسے کھلا، مجھے کھانا ہی نہیں ہے، مجھے کھانا ہی نہیں، اللہ کھلاتا کیسے ہے۔ جنگل میں بیٹھا، ادھر ماں سوچنے لگی میرا بیٹا کھائے گا نہیں تو کمزور ہو جائے گا، ماں بے چین ہے۔ تو ماں نے کیا کیا، اچھا پکایا، ماں نے کھانا اچھا کھانا پکایا، اور پکانے کے بعد ایک تھال میں لیا، اور تھال میں لے کر کے ماں کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا جنگل میں ہے، تو ماں تھال لے کر کے جنگل میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد بیٹا سے کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا کھانا کھا لے، دیکھ کتنا اچھا پکا کے لائی ہوں، کھانا کھا لے بیٹا۔ پھر کھانا لے کر، میں نے جو کہہ دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو پھر کھانا لے کر کے پھر آ گئی۔ آخرکار ماں پریشان ہو کر کے تھال کو وہیں رکھ دی، اور پھر وہ وہاں سے ماں چلی آئی کہ بھوک لگے گی خود ہی کھا لے گا، کب تک بھوکا رہے، بھوک لگے گی کھا لے گا۔ یہی سوچ کر کے ماں چلی آئی۔ اب ماں چلی آئی، اب تھال پڑا ہوا ہے، سوچا کہ نہیں یہاں کھانا سامنے ہوگا تو دل کرے گا کھانے کے لیے، نہیں کھانا وہیں چھوڑ دیا، پھر دوسری طرف چلا گیا جنگل میں، دوسری طرف جا کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ بھائی
चोर लोग जो होता था, डाकू लोग, चोर लोग जो पहले जमाने में, वो चोर लोग जो है कोई भी मशवरा करना होता तो जंगल में करता था, कहीं जाना हो या कहीं चोरी करना हो तो जंगल में मशवरा करता था। तो वो 5 जो चोर था, वो 5 के 5 चोर जंगल में गया और जाने के बाद देखा, ओहो थाल है और उसके ऊपर खाना भी है और बढ़िया बढ़िया खाना है। तो वो गया थाल के पास खाने के लिए, और जब खाने के लिए गया तो देखा खाना बड़ा अच्छा है, तो आगे पहले मैं खाता, वो कहता पहले मैं खाता हूँ। लेकिन जो अमीर था वो क्या कहे, ना खाना कोई मत खाना, हो सकता है कि इसमें कोई जहर मिला दिया हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इसमें जहर मिला दिया हो, हम लोगों को मारने के लिए कोई तरतीब बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए खाना मत खा। बल्कि हो देखो यहाँ खाना रखा है तो कोई ना कोई जंगल में होगा तो सही, कोई ना कोई जंगल में होगा तो सही, उसको तलाश करो। आखिरकार 5 तलाश करने लगा, पर तलाश करते करते वो इंसान को वो बैठा है, कहा कि अरे तू वह खाना कौन रखा है, कहा कि मेरी माँ ने रखा। अच्छा, हम लोगों को मारने के लिए रखा है, चल उठ यहाँ से, चल वहाँ। और उसको पकड़ करके खाने के पास लाया और लाने के बाद कहा कि खाना खाओ, कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा क्यों, कहा कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा खाना नहीं खाओगे, अरे हमारे लिए रखा है, जहर मिला करके रखा है हम लोग को मारने के लिए, खाना नहीं खाएगा। एक होगा लगा इसको 50 जूते, मार इसको कस कस करके। ओह जूता उठाया और उसको मार मार मार, जल्दी खा जल्दी खा। आखिरकार बेचारा वो खाना पड़ा, और जब खाया, खाना खा करके फिर वहां से भागा भागा सीधे मौलाना के पास गया। कहा मौलाना साहब, आपने तो कहा था कि खाना अगर नहीं खिलाएगा तो अल्लाह जबरदस्ती खिलाएगा, लेकिन आपने ये कहा था कि नहीं खाएगा तो अल्लाह जूते मार मार के खिलाएगा। भाई सब कुछ करने वाला तो अल्लाह है ना। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लो सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारो, एक बात और बोलूं, देखिए मेरे कि रमज़ान का महीना आ रहा है नहीं, और रमज़ान का महीना आने से पहले पहले क्योंकि रोज़ा किनका कबूल होगा, इबादत किसकी कबूल होगी, जो माँ बाप को राजी रखेगा। और अगर घर में माँ बाप नाराज हो तो ना तो रोज़ा कबूल ना इबादत कबूल। और ये हम नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने ये पैगाम दिया है। अल्लाह के रसूल ने बताया है कि सुनो, घर में माँ नाराज हो, बाप नाराज हो तो उसकी इबादत कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं। तो माँ बाप को राजी रखेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो, हमने तो हदीस पाक में पढ़ा और हम जो देखते हैं मेरे प्यारो, कभी कभी दिल रोता है। अरे मेरे प्यारो, बाप तो वो बाप होता है जो बाजार जाता है और सामान खरीद करके लाता है, लाने के बाद सोचता है कि खाऊं, लेकिन फौरन दिल में ख्याल आता है कि नहीं मेरा बेटा आएगा, उसको साथ में लेकर के खाऊंगा, उसको भी खिलाऊंगा। ओ मेरे प्यारो, वो बाप बाप होता है। अरे बाप तो पूरा पूरा दिन मेहनत करके गर्मी में तपिश में थक जाता है, लेकिन औलाद को आराम पहुंचाने के लिए वो सब कुछ कर देता है। और हमने तो मेरे दोस्तों ऐसा भी देखा, एक जगह मां साहब हम गए तकरीर करने के लिए, तो बहुत सारे मौलाना आए थे, और जब बहुत सारे मौलाना आए और बेचारे ने खर्चा भी बहुत किया था, तो एक मौलाना ने उससे पूछा कि लगता है कि अल्लाह ने आपको अच्छा नवाजा है, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, तभी तो आप माँ के इसाले सवाब के लिए, बाप के इसाले सवाब के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं। इतना कहना था, उस बेचारे की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, मौलाना ये जो मैं खर्चा कर रहा हूँ ये कम है। कहा कैसे? कहा कि सुनिए, मुझको याद है, वो चूंकि डॉक्टर था, वो सामने वाला इंसान वो डॉक्टर था, कहे मौलाना ये जो मैं खर्च कर रहा हूँ ये कम है, इसलिए कि मुझे याद है कि जब मैं अपने बाप से कहा था
اسکول کے فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں اور فیس نہیں بھروں گا تو پھر ماسٹر مجھے نکال دے گا، اس لیے ابا جہاں سے بھی ہو پیسے کا انتظام کر دو، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے ابا جہاں سے بھی ہو انتظام کر کے لا دے۔ باپ نے میرے پیاروں یہاں وہاں اسی در بدر کی ٹھوکریں کھا کر کے اس کے پاس گیا، جا کر کے جیسے بھی وہ پیسے کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد کہا کہ بیٹا بڑی محنت سے یہ پیسے کو اکٹھا کیا ہے، بیٹا بڑی محنت سے پیسے کو لایا ہوں، بیٹا اس پیسے کی لاج رکھنا، بیٹا اس پیسے کی لاج رکھنا، بیٹا محنت سے پڑھنا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مولانا یہ مجھے یاد ہے، اگر اس وقت باپ نے پیسہ نہ دیا ہوتا تو آج ہم یہ کمانے کے لائق نہیں بنے ہوتے، یہ تو باپ کی بدولت ہے جو آج میں یہ کما رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، باپ ہے نا میرے پیاروں، ساری محنت دن بھر دھوپ میں گرمی میں پریشانی اٹھا کر کے، اور ہم نے تو ایسا بھی دیکھا کہ کسی باپ نے اپنے لیے مکان نہیں بنایا۔ اگر باپ کا 2 بیٹا ہے، 3 بیٹا ہے، 4 بیٹا ہے تو سب کے لیے کمرہ ملے گا، لیکن باپ کے لیے کمرہ نہیں ملے گا۔ باپ کبھی اپنے لیے کمرہ نہیں بناتا۔ باپ سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ سنو میری اولاد کی خوشی میں میری خوشی ہے، لیکن آج وہی باپ جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ آج میرے پیاروں دیکھتے ہیں، ارے ماں تو وہ ماں ہے جب بازار میں بچے کو لے کر کے جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے بچے کو کپڑے دکھاتی ہے۔ ایک دکان میں کپڑا دکھایا، نہیں بیٹا کے لیے اچھا نہیں لگے گا۔ دوسری دکان میں جاتی ہے، دکھاتا ہے کپڑا، ماں کہتی نہیں یہ کپڑا میرے بیٹے کے لیے اچھا نہیں لگے گا۔ تیسری دکان، چوتھی دکان، 5ویں دکان، جو سب سے اچھا کپڑا لگتا کہ نہیں میرے بیٹے کے لیے اچھا لگے گا تو وہ ماں خریدتی ہے اور اپنے بچے کو پہناتی ہے، لیکن جب وہ بچہ کمانے کے لائق ہوتا ہے، کماتا ہے، جب شادی کر لیتا ہے، اگر بازار سے کچھ خرید کر کے لاتا ہے، کوئی پھل خرید لیا، کوئی مٹھائی خرید لیا، اور خریدنے کے بعد گھر آتا ہے، آنے کے بعد دیکھتا ہے، ادھر ادھر جھانکتا ہے کہ میری ماں دیکھ تو نہیں رہی ہے، میرا باپ دیکھ تو نہیں رہا۔ اس وقت جب ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ اور یہ پوتا چھپ چھپ کر کے مجھ سے کھاتا ہے تو وہ ماں بستر پر جاتی اور ٹپ کر کے روتی ہے، کہتی ہے مولا مولا میں نے اس اولاد کے لیے سب ساری زندگی برباد کی، مولا اس کے لیے دوسروں کی باتیں سن کر کے تب اس کو بڑا کیا، مولا اگر کوئی گھر میں کوئی چیز لاتا تو چھپا کر کے رکھ دیتی کہ ہم اپنے بچے کو کھلاؤں گی، لیکن آج یہ بچہ مجھ سے چھپاتا ہے، مجھ سے چھپاتا ہے۔ میرے پیاروں یاد رکھنا، اور میرے پیاروں نبی کی حدیث یاد رکھنا، ارے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، حالانکہ ماں چاہے بری کیوں نہ ہو، ماں غلط کیوں نہ ہو، لیکن حضور نے فرمایا کہ دیکھو ماں کے اعمال کو مت دیکھنا، ماں کی برائی کو مت دیکھنا، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی، اور اس کی وجہ کیا؟ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ماں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کر، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں نماز پڑھتی ہے تو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں۔ ہمارے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا اگر تمہاری ماں روزہ رکھتی ہے تو پھر جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا اگر تمہاری ماں حج کی ہے تو پھر جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری ماں نماز پڑھتی ہے تو پھر جنت تمہاری قدموں میں، نہیں، مطلق فرمایا، بلا تخصیص فرمایا کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں۔
ہماری مائیں گنہگار کیوں نہ ہو، پھر بھی ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ سنو، ہمارے نبی نے صاف صاف فرمایا کہ جس نے، بھائی بیوی کے حقوق ہیں، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بھائی بیوی کی بھی خدمت کرو، بیوی کی دیکھ ریکھ کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچوں کی پرورش کرو، سب اچھا۔ لیکن ہمارے نبی کی حدیث یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیا تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی۔ میرے پیارو، چونکہ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میرے پیارو، آج اگر 2 پیسہ کماتا ہے نا تو اس کے اندر وہ ہو میرے پیارو بڑی یہ آتا ہے۔ لیکن ہم نے تو ایک صحابی کا واقعہ پڑھا، ایک صحابی کا واقعہ جو پڑھا میرے پیارو، ایک صحابی تھا، جوان صحابی، وہ کماتا تھا اور کما کر کے گھر لاتا، اور لانے کے بعد باپ بیچارہ کمزور ہو گیا تھا، باپ کچھ کام نہیں کر پاتا تھا، بستر پر پڑا رہتا تھا۔ تو وہ جوان صحابی کیا کرتا کہ وہ بوڑھا باپ کبھی کوئی پیسے مانگتا تو کہا ابا میں آپ کا پورا کروں یا بیوی بال بچوں کا پورا کروں، ابا کس کا میں پورا کروں، میں اکیلا کمانے والا، اتنا کہنا تھا۔ میرے دوستو، اس بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھا باپ رویا، بہت رویا۔ جب بہت رویا تو اس بیٹے کے دل میں رحم آیا، سوچا کہ چلو جا کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ چنانچہ وہ جوان صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، گھر میں کمانے والا میں اکیلا ہوں، میں کمانے والا اکیلا ہوں، اے اللہ کے رسول، جو پیسہ کما کے لاتا ہوں میں گھر میں خرچ کرتا ہوں، لیکن میرا باپ یہ بار پیسے مانگتا ہے، کچھ بھی ہوتا پیسے مانگتا ہے، اے اللہ کے رسول میں کیسے پورا کروں، میں کیسے کیا کروں، اے اللہ کے رسول کچھ تو بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا جا اپنے بوڑھے باپ کو بلا کر کے لیا، جا اپنے بوڑھے باپ کو بلا کر کے لیا۔ وہ جوان صحابی اپنے بوڑھے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ جب بوڑھے باپ کو بلانے کے لیے گیا، او میرے پیارو، ادھر کیا ہوا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دی، جبرائیل کو بھیجا، جا میرے محبوب کے پاس جا اور میرے محبوب کو سلام کہہ دے، اور میرے محبوب سے صرف اتنا کہنا کہ جب وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے تو اس بوڑھے باپ سے صرف ایک بات پوچھنا کہ جس وقت اس بوڑھے باپ کو پتا چلا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کے بیٹے نے باپ کی شکایت کی ہے تو اس وقت اس بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرا۔ میرے دوستو، ہمارا بچہ کیا کرتا ہے کہ باپ اگر کچھ کرتا ہے تو جا کر کے اس کے پاس بولتا ہے کہ میرا باپ ایسے پیسہ مانگتا ہے، میرا باپ ایسا کہتا ہے، میرا باپ ایسا کہتا ہے۔ یعنی ایسے ہی اللہ نے فرمایا، اے میرا محبوب، جب وہ بوڑھے میاں آئے تو ان سے اتنا پوچھنا کہ جس وقت جوان بیٹا نے تمہاری شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں کی ہے اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرا، یہ پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھے میاں جوان بیٹے کے ساتھ آیا، لیکن بوڑھے ماں کی آنکھوں میں آنسو تھا، بوڑھا باپ رو رہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے دونوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ہماری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بوڑھے میاں ایک بات بتا دے، ایک بات بتا دے، جس وقت تمہیں پتا چلا کہ تمہارا بیٹا نے میرے پاس تمہاری شکایت کی ہے اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرا، اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر، اتنا ہوئے اور پھوٹ پھوٹ کر کے وہ بوڑھے میاں رونے لگے اور وہ رو کر کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول کیسے بتاؤ، اے اللہ کے رسول کیسے بتاؤں، اس لیے کہ اے اللہ کے رسول، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا جب چھوٹا تھا، جب بیمار پڑتا تھا، اے اللہ کے رسول گھر میں پیسہ نہیں ہوتا تھا، گھر میں پیسہ نہیں ہوتا، اے اللہ کے رسول اس کے پاس در بدر کی ٹھوکریں کھا کر کے میں اس بیٹے کے لیے پیسے کا انتظام کرتا اور پھر جا کر کے اس کا علاج کرتا، اور علاج کرنے کے بعد جب یہ بستر پر لیٹتا، چارپائی پر لیٹتا
رہتا تو اے اللہ کے رسول میں ان کی چارپائی کے پاس بیٹھا رہتا، یہ لیٹا رہتا، میں بیٹھا رہتا، اور میں بار بار ان کے ہاتھ کو دیکھتا کہ میرا ابا، میرا بیٹا بخار ختم ہوا کہ نہیں ہوا، میرا بیٹا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا، میں بار بار دیکھتا۔ اے اللہ کے رسول یہ تو ساری رات سوتا تھا لیکن میں باپ ہو کر کے جاگتا تھا اور بیٹے کو دیکھتا تھا۔ اے اللہ کے رسول آج وہی بیٹا آج تھوڑی بات پر آپ کے پاس شکایت کرنے کے لیے آ گیا، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے رسول بھی بہت روئے، اللہ کے رسول بھی روئے، اور وہ صحابی بھی روئے، وہ جوان صحابی بھی روئے، اور رونے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا او جوان صحابی سن لے، او جوان صحابی سن لے، ارے جو تو آج کما رہا ہے نا یہ بھی باپ کی بدولت ہے، اور آج جو تو نظر بھی آ رہا ہے نا یہ بھی باپ کی بدولت ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو یہ تم پیسے نہ کما پاتے، اگر باپ نہ ہوتا تو آج تمہیں جوان کون کرتا، تمہاری رکھوائی کون کرتا، اس لیے تم جو نظر آ رہے ہو یہ باپ کی وجہ سے نظر آ رہے ہو۔ اس لیے جب بھی باپ پیسے مانگے اس کو دیا کرنا، کبھی انکار مت کرنا۔ میرے پیارو باپ باپ ہے، راضی کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے پیارو کوشش کرنا ہے کہ باپ کو راضی رکھیں، ماں کو راضی رکھیں، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور میرے پیارو ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ سنو، دو گناہ ایسے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کو دنیا میں سزا دے دیتا اور اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ایک تو وہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، اور دوسرا وہ جو رسول کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا۔ میرے پیارو حدیث پاک میں آیا ہے کہ سنو، اللہ جس گناہ کو چاہے بخش سکتا ہے، جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ بخش سکتا ہے، لیکن سنو ماں باپ کو ستانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ حضور کی حدیث ہے کل الذنوب یغفر اللہ ینا ما شاء اللہ الا حقوق الوالدین فإنه یعجل لصاحب فی الحیات قبل الممات۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جو ماں باپ کو ستائے گا مرنے سے پہلے اللہ دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا، مرنے سے پہلے اللہ اس کو دنیا میں سزا دے دیتا۔ میرے پیارو ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو بھائی کوئی کنٹا ونٹا تو نہیں آ رہا ہے؟ ہاں ساتھ دیجئے گا، چونکہ ہم دیکھیے جیسا کہتے ہیں مال ہوتا ہے ویسے دام بھی ہوگا نہیں، تو جیسا موڈ ہوگا ویسے ہم بولیں گے، جب ہو جائے تو اشارہ کر دیجئے گا، ہم ختم کر دیں گے، ہے نہیں؟ تو ایک بار دور پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارو واقعی چلیے جب بات آئی ہے تو ایک بات اور بتاؤں، جیسا کرنی ہوتا ہے ویسے ہی بھرنی ہوتا ہے۔ اور ہم نے جو ایک واقعہ پڑھا نہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ایک گھر میں ایسا ہوا کہ ایک بوڑھے میاں وہ چارپائی پر لیٹا رہتا تھا، چارپائی پر لیٹا رہتا تھا، بڑھاپے کی حالت میں جو ہے بولنے کی عادت بھی تو زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ بولتے رہتے تھے، تو جوان بیٹا کو اچھا نہیں لگتا تھا، جوان بیٹا کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ جوان بیٹا کیا کہتا، اے ابا جان آپ ہمارے گھر میں ایسے آرام کرو گے، آپ اتنا بولو گے تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوگا، ہمارے بچے بگڑیں گے، اے ابا جان آپ ایسا مت کرو۔ کہا کہ بیٹا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن عادت تھی تو وہ تو بولیں گے ہی۔ آخرکار ایک دن وہ جوان بیٹا کہنے لگا ابا ایک کام کرو، آپ ہمارے گھر میں خالی آپ آرام کرتے ہو، کچھ کرنا نہیں، آپ ایک کام کرو میرے گھر سے آپ نکل جاؤ۔ او میرے پیارو جب یہ بات کہی اس نے نہیں تو اس بوڑھے میاں کی آنکھوں میں آنسو آیا،
بہت رویا، کہا کہ بیٹا میں کمزور ہو چکا ہوں بیٹا میں کہاں جا سکتا، اس بڑھاپے کی حالت میں کہاں جا سکتا، میرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے بیٹا، میں کیسے جا سکتا۔ آخرکار پھر 1-2 دن رہا، پھر ایک دن کیا کہتا ہے، ابا نہیں، آپ یہاں گھر سے چلے جاؤ، آپ یہاں گھر سے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا اتنا کہنا تھا میرے پیاروں، وہ باپ پھوٹ پھوٹ کر کے رویا اور رو رو کر کے کہنے لگا، بیٹا اگر تمہیں زیادہ میری وجہ سے تکلیف ہے بیٹا تو خود ہی تم مجھے لے جا کر کہیں چھوڑا، بیٹا اگر زیادہ پریشانی ہے زیادہ تکلیف ہے تو مجھے خود ہی لے جا کر کہیں چھوڑاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، وہ جوان بیٹا کہنے لگا، ہاں ابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ نہیں چل پا رہے ہو، میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، آپ فکر نہ کرو، آپ کو میں لے چلتا ہوں۔ آخرکار بوڑھے باپ کو ساتھ میں لیا اور لے کر کے روانہ ہونے لگا، تو اس جوان کا جو چھوٹا بچہ تھا 8 سال کا 10 سال کا، وہ بچہ کہنے لگا، اے ابا جان دادا جی کے ساتھ میں بھی چلوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم بھی چلو۔ آخرکار تینوں چلنے لگے، چلتے چلتے یہاں تک کہ ایک میدان آیا، میدان پار کر کے جنگل میں گئے، جنگل پار کر کے آخرکار ایک سنسان جگہ، ایک میدان، وہاں ایک پیڑ جھاڑ کے نیچے اپنے باپ کو بٹھایا اور ایک پرانا کمبل دیا، اور کمبل دینے کے بعد کہنے لگا، اے ابا جان آپ بقیہ زندگی، جو زندگی آپ کی باقی ہے وہ زندگی آپ ہی پیڑ کے نیچے گزار لو، اب آپ میرے گھر پہ مت آنا۔ ایک کمبل دے دیا پرانی، اور دینے کے بعد پھر وہاں سے وہ واپس آنے لگا۔ باپ پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے، اپنے بیٹے کو بار بار دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ آخرکار اس جوان بیٹا کا جو چھوٹا سا بیٹا تھا وہ جب کچھ دور آ گیا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا، ابا جان آپ رکو اور ابھی میں آ رہا ہوں، ابا جان آپ رکو ابھی میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ بچہ دوڑتا دوڑتا دادا جان کے پاس گیا، اور جانے کے بعد دادا سے وہ کمبل اچک لیا، کمبل لے لیا، اور لینے کے بعد اس کمبل کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا دادا کو دے دیا اور ایک ٹکڑا لے کر کے اپنے جوان باپ کے پاس آ گیا۔ اور جب جوان باپ کے پاس آیا تو باپ کہنے لگا، اے بیٹا یہ تو نے کیا کیا، تو نے یہ کمبل کیوں لے کر کے آیا، آدھا کمبل لے کر کے کیوں آیا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے، اے ابا جان آج آپ جوان ہو، آپ کے بوڑھے باپ ہیں، تو آپ نے پرانا کمبل دے کر کے آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، لیکن کل جب میں جوان ہو جاؤں گا اور آپ بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت اگر کمبل کا انتظام نہیں ہو پایا تو وہی انتظام آج میں نے کر لیا ہے، آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ جوان بیٹا بھی رویا، اور پھر اس کے بعد دوڑتے دوڑتے پھر باپ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، پھر باپ کو لے کر کے آیا، پھر خدمت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرنی ہوگی ویسے ہی بھرنی ہوگی۔ اور ہم نے بس 2 منٹ بول کر کے ہم سلام پڑھ لیں، چلیے اشارہ ہو گیا ہے نا، سلام پڑھ لیں۔